بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم إلى آخر الآية. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آج کے ہمارے اس پروگرام یا اس مجلس کے میں جو خطاب ہے اس کا عنوان ہے طلاق کے مسائل. پچھلے مہینے جو پروگرام ہوا تھا اس کا عنوان تھا نکاح کے مسائل. اسی مناسبت سے آج یہ عنوان رکھا گیا ہے تاکہ طلاق کے سلسلے میں صحیح صورتحال کتاب و سنت کی روشنی میں ہمارے بھائیوں تک پہنچ سکے. طلاق عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے آزاد کرنا، اور شرعی اصطلاح میں نکاح کے بندھن کو ختم کر دینا اور اس سے آزادی حاصل کرنا، اس کو طلاق کہتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے. اللہ رب العالمین نے اسے قیامت تک کے لیے نازل کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا آخری دین ہے اور مکمل دین ہے. اس میں زندگی گزارنے کے تمام ضابطے اور اصول اور دستور بیان کر دیے گئے ہیں. ہماری اور ہمارے معاشرے کی یہ بدقسمتی ہے کہ ہم اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا صحیح طور پر علم حاصل نہیں کرتے، جانکاری حاصل نہیں کرتے، اور اسی کے نتیجے میں ہمارے معاشرے اور ہمارے گھرانوں میں ایسے بہت سارے کام ہوتے ہیں جو گناہ اور معصیت کے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جن سے واضح اور ثابت ہوتی. اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، اور ہم کوشش بھی نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم حاصل کر لیں. قرآن کریم سے عقیدت تو ہے، قرآن کریم سے محبت بھی ہے، اور قرآن کریم کو پڑھنے کا شوق بھی ہے. حالانکہ آج نوجوانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد قرآن مجید پڑھنا بھی نہیں جانتی اور اس کی تلاوت سے نابلد ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی ساری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے. آپ کے علم میں یہ بات رہنی چاہیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو کتاب پڑھی جاتی ہے، سب سے زیادہ جو کتاب چھپتی ہے، سب سے زیادہ جو کتاب تقسیم ہوتی ہے، سب سے زیادہ جو کتاب فروخت ہوتی ہے، وہ قرآن کریم ہے. دوسری کوئی کتاب نہیں ہے دنیا میں قرآن مجید کے مقابلے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پڑھنے والوں کی تعداد بڑی ہے، بہت زیادہ ہے، لیکن ان پڑھنے والوں میں سمجھنے والے کتنے لوگ؟ آج ہمارے معاشرے میں جو اعتقادی خرابیاں ہیں، شرک ہے، بدعات ہے اور اس طرح کی دوسری چیزیں
وہ بھی اسی لیے پنپتی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم نہیں رکھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں جانتے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے بعض علاقوں میں کہ جب لڑکی کو رخصت کرتے ہیں تو ماں باپ اس کے سر پہ قرآن مجید رکھ دیتے ہیں تھوڑا اونچا کر کے، اور تصور یہ ہوتا ہے کہ قرآن کے سائے میں اس کو رخصت کیا جا رہا ہے، قرآن کے سائے میں بیٹی کو رخصت کیا جا رہا ہے، اور کام سارا قرآنی تعلیمات کے خلاف۔ کچھ نہیں پتہ کہ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے، کیا ہدایات دی ہیں، کیا نصیحتیں فرمائی ہیں، کن کاموں سے روکا ہے، زندگی گزارنے کا کیا ضابطہ بیان کیا ہے، یہ کچھ معلوم نہیں۔ بس قرآن کو اس عقیدت کے ساتھ ہم نے اپنے گھروں میں رکھا ہوا ہے کہ برکت کی کتاب ہے، یہ تعویذ گنڈے کی کتاب ہے، اور کوئی انتقال کر جائے تو اس کو بخشوانے کے لیے اس کی تلاوت کر لی جائے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن مجید سے متعلق بہت برا رویہ ہے ہم مسلمانوں کا، اور یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جو قوموں کو عروج پر بھی لے جاتی ہے اور قوموں کو زوال کی طرف بھی لے آتی ہے۔ وہ افراد جو اس کتاب کے مطابق زندگی گزاریں ان کے لیے کامیابی ہے، کامرانی ہے اور عروج ہے، اور وہ افراد، وہ قوم، وہ لوگ جو قرآن کریم کی تعلیمات کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کریم کی تعلیمات سے کوئی لگاؤ نہیں رکھتے، وہ مستقل زوال پذیر ہوتے ہیں۔ تو یہ قوم، یہ کتاب ایک قوم کو اوپر اٹھاتی ہے اور ایک قوم کو نیچے گڑھے میں گرا دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک کلام ہے جس کو ہمیں سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ تو بات ہو رہی تھی طلاق کی۔ طلاق کے سلسلے میں قرآن و حدیث میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں بہت واضح ہیں، اور اتنے واضح ہیں کہ جن کو سمجھنا ہر ایک کے لیے آسان ہے، کوئی مشکل مسئلہ نہیں۔ انسانی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، نرمی اور گرمی آتی ہے۔ اگر کوئی ایسی صورت ہے میاں اور بیوی کے درمیان کہ جہاں نبھاؤ ہونا مشکل ہو اور ایک ساتھ رہنا پریشانی اور تکلیف کا سبب ہو، تو اس کا حل اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اور نبی علیہ السلام کی سنت میں موجود ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آپ پڑھیں، مستقل ایک صورت ہے اور اچھی خاصی لمبی صورت ہے، اس میں اللہ نے بڑے مسائل بیان کیے، بہت سارے احکام بیان کیے۔ خواتین سے متعلق بھی احکام ہیں، وراثت سے متعلق بھی احکام ہیں، علم فرائض اس کے اندر پورا کا پورا موجود ہے، آئلی مسائل بھی ہیں۔ تو سورہ نساء ہی میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان ناچاقی ہے، جھگڑا ہے اور بات بہت بڑھ گئی ہے، تو شوہر کو ہدایت دی ہے کہ وہ نصیحت کرے اور اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے، سمجھائے اس کو۔ اگر یہ طریقہ کارگر نہیں ہوتا تو اس کے بعد پھر اس کو اس کے بستر میں اکیلا چھوڑ دو، یعنی اس سے رات کے تعلقات منقطع کر دو۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اسے اس کے بستر میں اکیلا چھوڑ۔ اگر یہ صورت بھی کارگر نہیں ہوتی تو پھر ہلکی پھلکی سزا ہے اس کے لیے۔ اگر وہ صورت بھی کارگر نہیں ہوتی تو پھر دونوں کے خاندانوں کی طرف سے حکم مقرر کیا جائے، دو حکم، دو آدمی جو معاملہ فہم ہو اور گھر بسانے کی کوشش کرنے والے ہوں، حکمم من اہلہ و حکمم من اہلہا، شوہر کے گھر سے ایک حکم ہو اور بیوی کے گھر سے ایک حکم ہو، وہ دونوں بیٹھ کر ان کے معاملات کو سدھارنے کی کوشش کریں، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، ان کو نصیحت کریں
تاکہ وہ گھر بنا رہے. یعنی اسلامی تعلیمات کا حاصل یہ ہے کہ اسلام ہمارے گھروں کو بسانا چاہتا ہے، اجاڑنا نہیں چاہتا. اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ مسلمانوں کے گھروں میں امن و امان رہے، سکون انہیں حاصل ہو اور وہ گھر بسے رہیں. کیونکہ گھروں کا بسا رہنا، گھروں کا آباد رہنا، میاں بیوی کا ایک ساتھ ساری زندگی گزارنا، یہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بہت اہم ہے. اور جہاں ناچاقی ہوتی ہے، جہاں جھگڑے ہوتے ہیں، جہاں علیحدگی ہو جاتی ہے، وہاں جو آپ کی نسل ہے، آپ کی اولاد ہے، اس پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ گھر بنا رہے. وہ دونوں حکم بھی اگر اپنی کوشش میں ناکام ہو جاتے ہیں تب اجازت ہے علیحدگی اختیار کرنے کی، اور اس کے لیے احکام بیان کیے گئے ہیں. میں نے خطبہ مسمونہ کے بعد سورہ طلاق کی ابتدائی آیت تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا، اے نبی، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ. اے نبی، جب آپ عورتوں کو طلاق دیں تو عدت کے لیے طلاق دیں اور عدت کو شمار کریں. اس آیت میں صرف ایک طلاق دینے کا حکم ہے، اور ایک طلاق دینے کے بعد اس کی عدت شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اسی گھر میں رہے، اس کو گھر سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلے. تو طلاق دینے کے جو احکام ہیں وہ اتنے لمبے پروسیجر کے بعد اس کی اجازت ہے. کتنا لمبا جو میں نے بیان کیا کہ عورت کو نصیحت کی جائے، مرد کو نصیحت کی جائے، مرد عورت سے رات کے تعلقات منقطع کر دے، اسے ہلکی پھلکی سزا دے، اس کے بعد دونوں طرف یہ حکم موجود ہوں اور وہ معاملے کو نمٹانے اور سنبھالنے سدھارنے کی کوشش کریں. تب بھی اگر نہیں سدھرتا ہے معاملہ اور دونوں نے یہ طے کر ہی لیا ہے کہ صاحب ساتھ میں نہیں رہنا، ایک ساتھ نہیں رہنا، تو اب شوہر کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ بیوی کو طلاق دے. کس طرح دے؟ اگر عورت حائضہ ہے تو انتظار کرے. حیض کی حالت میں طلاق دینا ممنوع ہے، یاد رکھیں اس مسئلے کو، اس میں کوئی اختلاف نہیں. اگر حیض سے عورت ہے، مہینے سے ہے، تو انتظار کرے. جب وہ پاک ہو جائے تب اس کو ایک طلاق دے. اسے فقہا کی اصطلاح میں طلاق احسن کہتے ہیں. سب سے بہتر طریقہ ہے طلاق کا. اس کے بعد اس کی عدت شروع ہو جاتی ہے، اسی گھر میں رہے گی وہ، اس کا خرچہ کھانا پانی اسی کے ذمے ہے، اور 3 حیض تک عدت ہے. حائضہ عورت اگر اس کو حیض آنا بند ہو گیا ہے تو 3 قمری مہینے اسے عدت گزارنی ہے، اور اگر وہ حاملہ ہے تو بچے کی پیدائش تک اس کو عدت گزارنی ہے. حاملہ عورت کی عدت بچے کی پیدائش پر ختم ہوتی ہے، چاہے بچہ طلاق دینے کے 2 دن بعد پیدا ہو جائے یا 8 مہینے بعد پیدا ہو، یا 7 مہینے بعد پیدا ہو، یا 6 مہینے بعد پیدا ہو، یا ہفتے بھر بعد پیدا ہو جائے. تو وضع حمل یہ حاملہ عورت کی عدت ہے، اور اگر حاملہ نہیں ہے تو اس کی عدت 3 حیض ہے، 3 مہینہ یا 3 حیض. اسی گھر میں رہے گی، اس کا کھانا خرچہ سب شوہر کے ذمہ ہے. اس درمیان میں اگر بات بنتی ہے تو رجوع کرنے کا اختیار دیا ہے.
رجوع کر سکتے ہیں۔ اور اگر رجوع نہیں کرنا ہے تو جب 3 حیض مکمل ہو جائیں یا 3 مہینے مکمل ہو جائیں تو اب اس سے پہلے یا تو اسے رکھ لو، یعنی رجوع کر لو، یا اسے خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر۔ یہ ہے شرعی طلاق۔ اور اگر کسی شخص کو 3 ہی طلاقیں دینی ہے مان لیجئے، تو پھر ہر مہینے اس کو طلاق دینی، یعنی ایک مہینے اس مہینے اس نے طلاق دی ہے جب وہ نہا چکی، پھر جب اگلا اس کو حیض آئے اور وہ پاک صاف ہو کر نہا لے تو دوسری طلاق دے، اس کے بعد جب تیسری مرتبہ طلاق دینی ہے تو پھر انتظار کرے وہ حائضہ ہو، اس کے بعد نہا لے، پاک صاف ہو جائے، پھر اس کو طلاق دے۔ یہ 3 طلاقیں 3 الگ الگ مہینوں میں 3 طہروں میں ہو گئیں، اور تیسری طلاق کے بعد اب عورت قطعی طور پر اس کی زوجیت سے خارج ہو گئی، عدت بھی اس کی مکمل ہو گئی، اس کے بعد اب اس پر کوئی عدت بھی نہیں ہے اور اس کے ذمے اس کا کھانا اور خرچہ بھی نہیں۔ لیکن اگر ایک طلاق دی ہے جسے طلاق احسن کہتے ہیں، اور الگ الگ 3 مہینوں میں جو 3 طلاقیں دی جاتی ہیں اسے طلاق حسن کہتے ہیں، تو طلاق کا سب سے اچھا طریقہ تمام فقہا کے نزدیک بلا اختلاف یہ ہے کہ عورت کو اس کے طہر میں جب وہ نہا لے بغیر صحبت کیے ہوئے ایک طلاق دے اور پھر خاموش ہو جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو رجوع کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، تو آپ اس 3 مہینے یا 3 حیض کے پیریڈ میں رجوع کر لیں۔ اگر رجوع نہیں کیا ہے اور 3 مہینے گزر گئے ہیں تو اپنے آپ ہی یہ طلاق کا سسٹم مکمل ہو جائے گا، اور اسے طلاق بائنہ کہتے ہیں، عورت آزاد ہو جائے گی۔ اس میں ایک فائدہ یہ ہے جس میں کوئی فقہا کے درمیان اختلاف نہیں ہے کہ اگر عدت گزر جانے کے بعد پھر آپس میں رہنے کے لیے مزاج بنتا ہے، اور ہوتا ہے ایسا، بچوں کا خیال ہے، کچھ اور دوسرے معاملات ہے کہ نہیں چلو بھائی، تو یہاں پر ان دونوں کے درمیان نئے مہر کے ساتھ نئے نکاح کی گنجائش ہے اس طلاق احسن میں، کہ اگر عدت میں رجوع نہیں کیا ہے، عدت گزر گئی ہے اور آپس میں پھر رہنا چاہتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232 آپ پڑھ لیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا کہ اگر یہ لوگ راضی ہوں تو پھر ان کو کوئی بھی نکاح کرنے سے نہ روکے۔ تو یہ ہے طلاق احسن۔ آج سب سے بڑی مصیبت کیا ہے کہ آدمی بے سمجھے سوچے طلاق دیتا ہے۔ سوچ سمجھ کے طلاق تو بہت کم ہوتی ہے، بہت کم ہوتی ہے۔ جھگڑا ہوا، مار پیٹ ہوئی، غصہ زیادہ آ گیا اور اس نے فوراً زبان سے بول دیا، اور ایک پر اکتفا تو کرنا جانتا ہی نہیں آج کا کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد، وہ فوراً 3 دفعہ بول دیتا ہے۔ مان لیجئے کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا، مرچ زیادہ ہو گئی، کبھی عورت ہی تو ہے، ہم سے بھی خطائیں ہوتی ہیں مردوں سے، عورت سے بھی کوئی خطا ہو گئی تو اسے معاف کرنا چاہیے، لیکن نہیں، اسی پہ جھگڑا ہو گیا۔ کبھی جھگڑا ہو جاتا کہ ماں کے گھر نہیں جائے گی، اگر گئی تو تیری خیر نہیں ہے۔ اب مان لیجئے کام پہ چلا گیا، یہ سوچ رہی ہے کہ وہ تو شام کو آئیں گے، چلو قریب میں ہے، 2 گلی پار ہو آؤں میں، گھنٹے بھر میں واپس آ جاؤں گی۔ پتہ چلا وہ دوپہر کو آ گئے، میاں صاحب کہاں تھی؟ اچھا میں نے منع کیا تھا ماں کے ہاں جانے کو، بس پہ طلاق۔ یعنی ہمارے پاس ایسے ایسے لوگ آتے ہیں کبھی کبھی کہ ان کی باتیں سن کے حیرت ہوتی
کیا ہو گیا تم کو؟ تم ناراضگی کا اظہار کر لیتے، 2-4 دن کے لیے بولنا بند کر دیتے، بات چیت بند کر دیتے، کچھ اور ناراضگی کا اظہار کر لیتے، کیا ضروری ہے کہ طلاق ہی بولو؟ اب بول دیا ہے تو اب کیا ہے؟ اب کیوں پریشان ہو؟ تو پھر آدمی پچھتاتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ تو طلاق ایک طہر میں ایک طلاق ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور ایک سے زیادہ طلاقوں کو علماء نے بدعت قرار دیا۔ فقہ حنفیہ کی مشہور کتاب ہے ہدایہ، اس میں آپ طلاق کا باب کھول کر دیکھ لیں، جہاں طلاق سنت کا ذکر ہے وہاں انہوں نے صاف اس بات کو لکھا ہے کہ ایک ہی مرتبہ میں، ایک ہی سانس میں 3 مرتبہ طلاق دینا یہ بدعت ہے۔ تو ایک ایسا کام جسے علماء بدعت کہتے ہوں، اسے ہم بصد شوق کریں، بخوبی اس کو انجام دیں، تو یہ بہت خراب بات ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرات علماء کرام کی یہ بڑی ذمہ داری ہے، ائمہ مساجد کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں لوگوں کو طلاق کے مسائل بتائیں اور ان کو شرعی طلاق کا طریقہ سکھائیں اور بتائیں کہ اگر ضرورت پڑتی ہے اور نبھاؤ ناممکن ہو گیا ہے تو شریعت نے اس کا یہ حل بتایا۔ آج آپ دیکھیں ہمارے یہاں جو طلاق کے سلسلے میں بے اعتدالی ہے اور غلط طریقہ ہمارے یہاں رائج ہو گیا ہے، اس کی بنیاد پر بہت سے غیر مسلم اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، اور وہی کہتے ہیں کہ صاحب کیا ہے آپ کے ہاں، یہ اتنا کچا دھاگا ہے یہ رشتہ کہ آنن فانن میں ختم ہو جائے گا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بڑا لمبا پروسیجر ہے اور بڑا سائنٹیفک پروسیجر ہے، ایک دم فطری ہے، جبکہ ان کے یہاں برسوں لگتے ہیں۔ 7 سال تو معمولی بات ہے طلاق میں، غیر مسلموں میں، اور اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ عورت سے جلدی سے چھٹکارا پانے کے لیے اسے جلا دیتے ہیں۔ یہ تو گھروں میں آگ لگنے کے واقعات غیر مسلموں میں ہوتے ہیں، اس کا بڑا سبب یہی ہے کہ 7 سال کون انتظار کرے گا، لاکھوں روپے وکیلوں میں کون خرچ کرے گا، ابھی نمٹا دو اس کو تاکہ قصہ پاک ہو اور میں جلدی سے دوسری شادی کروں۔ حالانکہ یہ واقعات مسلمانوں میں بھی ہو رہے ہیں، بہت افسوس کا مقام ہے، اور وہ خاص طور پر جہیز کو لے کر، مال و دولت کو لے کر، یہ نہیں لائی وہ نہیں لائی، بائک نہیں، گاڑی نہیں، فلاں نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، اور لائی ہے تو خراب لائی ہے۔ اگر کوئی لائی ہے تو اس کمپنی کی نہیں اور اس کمپنی کی نہیں، خراب ہے، گھٹیا ہے۔ یعنی باپ نے کیسے کیسے جتن کر کے لاکھوں روپے کا مال دے دیا، اور یہ اب بھی سسرال میں تانے سن رہی ہے، ساس کے، نندوں کے اور کس کس کے۔ یہ بڑا ظلم ہے۔ ہمیں اپنے گھروں میں اپنی خواتین کے مزاج کی اصلاح کرنی چاہیے کہ بھائی یہ ظلم ہے، نافرمانی ہے، کل قیامت میں کیا جواب دو گی؟ تمہاری بیٹی کے ساتھ اگر یہ صورتحال پیش آ جائے تو کیا تم پر گزرے گی؟ تم جس کی بیٹی اپنے گھر میں لے کر آئی ہو وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، تو اسے اپنی بیٹی کی طرح سمجھنا چاہیے۔ اگر بہویں اپنی ساس کو ماں کا درجہ دے دیں اور ساس بیٹی کو، بہو کو بیٹی کا درجہ دے دے تو گھر کے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ مگر ہمارے ہاں تو صورتحال کچھ اور ہی ہے۔ اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے۔ بہت برے حالات مسلمانوں کے معاشرے میں، جتنی برائیاں ہیں معاشرتی، ان کی بنیاد پر آج غیر مسلم اسلام پر اعتراض کرتا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم پڑھا جائے اور اس میں دیکھا جائے کہ طلاق کے جو احکام بیان کیے گئے ہیں سورہ بقرہ میں، سورہ طلاق میں، وہ کتنے اہم ہیں، اور ان میں کہیں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر کوئی آدمی انگلی رکھ سکے، کوئی اعتراض کر سکے، کسی طرح کے شبہ کا اظہار کر سکے، ایسا کہیں نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم شرعی احکام سیکھیں،
دین کے معاملات کو جاننے کی کوشش کرے، اور خاص طور پر جو حلال و حرام کے مسائل ہیں، جائز و ناجائز کے مسائل ہیں، اور جن سے روز مرہ ہمارا واسطہ پڑتا ہے، ان کو سیکھیں، ان کو جانیں۔ تو میں نے آپ کو طلاق کا احسن طریقہ بتایا کہ صرف جب عورت پاک ہو جائے تو ایک طلاق دی جائے، ایک طلاق دے کر آدمی خاموش ہو جائے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ایک طلاق دی ہو یا اس نے ایک دم تینوں دے دی ہوں، اس کے گھر والے آئیں گے اور اس کو لے کر چلے جائیں گے، جبکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ وہ اسی گھر میں رہے۔ عدت کا خرچہ شوہر کے ذمہ ہے، خرچے کا مطالبہ تو کرتے ہیں، کورٹ چلے جائیں گے اور وہاں سے خرچہ بندھوا لیں گے، تو خرچے کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تو لے گئے اس کو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہیں رہے، نہ تم نکالو نہ یہ خود نکلے۔ اس میں کتنا بڑا فائدہ ہے۔ عدت کا پیریڈ عورت اگر شوہر کے گھر میں گزارے گی، ذرا سوچئے، ممکن ہے 2 دن میں، 4 دن میں، 8 دن میں، مہینے بھر میں، 15 دن میں دل پسیج جائے اور رجوع کرنے کا خیال ہو جائے، بچوں کا خیال آ جائے اور دوسرے معاملات سامنے آ جائیں اور وہ رجوع کر لیں، پھر ان کا گھر بس جائے۔ شریعت نے اس کی اجازت دی۔ اور اگر 3 مہینے مکمل ہو جاتے ہیں، 3 حیض مکمل ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد بھی گنجائش ہے کہ یہ نئے نکاح کے ذریعے گھر بسا لیں اپنا اور اپنے گھر میں آباد ہو جائیں۔ لیکن نہیں صاحب، بیک وقت 3 طلاق آدمی بول دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نسائی میں، جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کو بیک وقت 3 طلاقیں دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تو آپ نے بڑی ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور یہ الفاظ اس حدیث میں ایلعب بکتاب اللہ، کیا تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ کھیل کرتے ہو؟ تم نے مذاق بنا لیا ہے اللہ کی کتاب کو، جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں، تم نے اللہ کی کتاب کو کھیل بنا لیا۔ تو ایک مجلس میں 3 مرتبہ طلاق کا لفظ استعمال کرنا یہ سخت گناہ ہے، اور تمام علماء کے نزدیک یہ بدعت ہے۔ اب مسئلہ کہاں جا کر اختلافی ہوتا؟ اکثر فقہا کے نزدیک یہ 3 طلاقیں جو آدمی نے بیک وقت اپنی زبان سے نکال دی ہیں، یہ تینوں پڑ جاتی ہیں۔ یہ اکثر فقہا کا مذہب ہے، مسلک ہے، جس میں چاروں ائمہ اور ان کے شاگرد شامل ہیں۔ اسی لیے میں نے اکثر فقہا کہا، لیکن فقہا، محدثین اور علماء کی ایک جماعت یہ مسلک رکھتی ہے، اس بات کی قائل ہے کہ یہ تینوں طلاقیں جو بیک وقت آدمی نے اپنے منہ سے نکال دی ہیں، یہ 1 طلاق پڑے گی اور 2 طلاقیں ضائع ہو جائیں گی، کیونکہ اس نے شریعت اسلامیہ کے اس طریقے کی مخالفت کی ہے جو شریعت میں بیان کیا گیا طلاق کے سلسلے۔ اسے ایک وقت میں 1 مرتبہ کہنے کا اختیار تھا، اس نے 2 مرتبہ اور بول دیا ہے، تو اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا ہے، اس لیے مسترد ہو جائے۔ اور وہ فقہا اور وہ علماء ایسے شخص کو عدت کے اندر رجوع کرنے کا فتویٰ دیتے ہیں، اور جو حضرات بیک وقت دی گئی 3 طلاقوں کو 3 تسلیم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ طلاق مقلدہ ہو گئی اور اب ان کے درمیان واپسی کی کوئی صورت باقی نہیں ہے۔ اگر واپسی کرنی ہے تو یہ حلالے کے عمل سے گزرنا ہوگا، اور اس عمل سے گزار کر پھر اس عورت کو اس کے پہلے شوہر کے نکاح میں دیا جاتا،
اور یہ بڑا لمبا پروسیجر ہے. اس میں حلالے کے نام پر جو چیز ہوتی ہے وہ اسلامی تہذیب، اسلامی قوانین، اسلامی آداب اور اخلاق کے سراسر منافی، اور جو صورتحال آج ہمارے معاشرے میں بن گئی ہے. اس لیے ہم یہ مشورہ دیتے ہیں لوگوں کو کہ آپ ایسی نوبت آنے کیوں دیتے ہیں کہ فقہا کے اختلاف کا شکار ہو جائے اور یہاں جائیں اور وہاں جائیں، کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس. صرف ایک طلاق پر اکتفا کرو. اگر نہیں رکھنا ہے تو 3 مہینے مکمل ہونے کے بعد یہ عورت اپنے آپ بائنہ ہو جائے گی، خلاص طلاق مکمل پڑ جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. عورت آزاد ہے، اس کے ولی کہیں بھی اس کا نکاح کرتے. اور اگر آپ ہی کو اس کو رکھنا ہے تو بلا اختلاف آپ کے نکاح میں وہ آ سکتی ہے، حلالے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو اس لیے اس بات کو پھیلانے کی ضرورت ہے، اس بات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بتانے کی ضرورت ہے کہ بھائی اگر طلاق دینی ہی ہے تو صرف ایک طلاق دو، اس سے زیادہ نہیں. عربوں میں کیا ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی اور آپ کی بعثت کے بعد بھی کچھ دنوں تک یہ صورتحال رہی کہ وہ لوگ طلاق دیتے تھے، پھر عدت میں رجوع کر لیتے تھے، پھر طلاق دی پھر رجوع کر لیا، پھر طلاق دی پھر رجوع کر لیا، پھر طلاق دی پھر رجوع، یعنی کھیل بنا لیا تھا. دوسری بیویوں کو خوش کرنے کے لیے ایک عورت کو کا اس طرح کھیل بناتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس بری عادت سے لوگوں کو روکا اور کیا حکم دیا؟ الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان. طلاق 2 مرتبہ ہے، طلاق 2 مرتبہ ہے. اب یا تو اسے روک لو یا اچھے طریقے سے رخصت کر دو. یعنی اگر کسی شخص نے ایک طلاق دی ہے اور ایک طلاق دینے کے بعد رجوع کر لیا، اب اگر وہ کبھی کسی زمانے میں کسی وقت میں پھر طلاق دیتا ہے، یہ پہلی طلاق شمار ہوگی. دوبارہ دیتا ہے تو دوسری مانی جائے گی. 2 کے بعد پھر رجوع کر لیا، اب پھر کچھ دنوں کے بعد پھر طلاق بول دیتا ہے تو تیسری ہو جائے گی اور معاملہ ختم. اب رجوع کا اختیار نہیں. رجوع کا اختیار کب تک تھا؟ 2 کے بعد تک. اور طلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان. 2 مرتبہ ہے، 2 کے بعد تک تمہیں اجازت ہے، روک لو اچھے طریقے سے، پھر واپس لے لو یا اسے رخصت کر دو. تو 3 طلاق کے بعد یا تو 3 مہینے میں 3 طلاقیں دی گئی ہیں یا الگ الگ وقتوں میں 3 طلاقیں دی گئی ہیں. اس کے بعد رجوع کا اختیار نہیں، اس کے بعد اب کوئی گنجائش نہیں. ہاں ایک صورت ہے گنجائش کی جس کو حلالہ شرعیہ کہا جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ اس کے گھر والے اپنی مرضی سے اور اس عورت کی مرضی کو شامل کر کے جہاں چاہے اس کا نکاح کرتے، اور وہ جا کر اپنے شوہر کے گھر میں بس گئی، یعنی دوسرے شوہر. اب اتفاق سے اس کا انتقال ہو جاتا ہے 2-4 مہینے بعد، یا وہاں بھی نبھاؤ نہیں ہوتا اور وہ شخص از خود طلاق دے دیتا ہے. ایسی ان دونوں صورتوں میں وہ عورت اگر مطلقہ ہو جاتی ہے دوبارہ یا بیوہ ہو جاتی ہے، عدت گزر جانے کے بعد اس پہلے والے شوہر سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے. یہ ہے شرعی حلالہ. ہمارے معاشرے میں جو حلالے کی صورت آج پیش آ رہی ہے وہ نہایت گھناؤنی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور اصلاح فرمائے ہمارے علماء کی کہ وہ بھی اس جانب بہت ہی زیادہ
اب میں کیا الفاظ ادا کروں، بہت تکلیف دہ صورتحال. لوگوں کو باقاعدہ یہاں تک آفر کی جاتی ہے کہ اگر تمہیں کوئی آدمی نہیں ملتا ہے تو ہم آدمی مہیا کرا دیں. یہ واقعات ہیں اور یہ حقیقت ہے. مدارس کے طلباء کو پیش کر دیا جاتا ہے، خود مولوی اور مفتی پیش ہو جاتا ہے. یہاں تک صورتحال ہے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حلالے کے سلسلے میں کہ جو شخص حلالہ کرے اور حلالہ کرائے اس پر اللہ کی لعنت. ایسا فعل جس کو ملعون قرار دیا گیا ہو، جس پر لعنت کی گئی ہو، وہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اور جمہور فقہائے اسلام کے نزدیک، جن میں امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام محمد، امام ابو یوسف اور دوسرے فقہا رحمہم اللہ، سب کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ حلالے کی نیت سے کیا جانے والا نکاح نکاح ہی نہیں ہے، وہ نکاح نہیں ہوتا. تو سراسر حرام ہے یہ، اور آدمی کی غیرت گوارا نہیں کرتی. کبھی کبھی ایسی صورتحال بھی آتی ہے پیش کہ چھوٹے بھائی سے کرا دیا یا بڑے بھائی سے کرا دیا. تو تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، آپ غور کریں کہ یہ فیل ہو گیا، یہ کام جوائنٹ فیملی ہے، دیور یا جیٹھ کے یہاں ایک رات یا 2 رات جو خاتون رہی، اب 2 دن کے بعد وہ طلاق دے کر پھر وہ عدت گزار کر اس کے شوہر کے حوالے اس کو کیا جاتا ہے نکاح کے ذریعے. اسی گھر میں رہتی ہے، وہ کیسے نظریں ملائے گی؟ اس انسان کے جو احساسات ہیں، جو جذبات ہیں، کیا گزرے گی اس پر؟ اسلام جیسا پاکیزہ دین اور با اخلاق دین کیا اس طرح کے فعل کی اجازت دے سکتا ہے؟ ایک واقعہ لندن کا ہم نے پڑھا ایک رسالے میں، صراط مستقیم کے نام سے ایک رسالہ نکلتا ہے برطانیہ سے. اس واقعے کی سرخی تھی آج سے یہ کوٹھی آپ کی ہے. ایک صاحب تھے، بہت بڑے سیٹھ تھے، نواب تھے، بڑے مالدار آدمی، اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اسی طرح 3 مرتبہ بول دیا. فتویٰ لیا گیا تو یہ آیا کہ طلاق مغلظہ ہو گئی ہے، حلالے کے بغیر آپ سے کی بیوی نہیں رہ سکتی، حلالہ کراؤ. کیسے ہوگا صاحب؟ کون کرے گا؟ کیسے ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کئی روز تک غور و فکر کے بعد یہ طے پایا کہ کوٹھی میں جو فلاں ملازم ہے اس سے نکاح کرا دیا جائے بیگم صاحبہ کا، اور وہ ان کے پاس رات کو رہیں گی، صبح کو اس سے کہا جائے گا طلاق دینے کو، تو ملازم ہے اپنا، آرام سے طلاق دے دے گا. اس میں خطرہ یہ بھی رہتا ہے آدمی کو کبھی کبھی کہ اگر اس نے طلاق نہیں دی تو کیا ہوگا؟ جس کے ذمہ کیا ہے، جس سے نکاح کرا دیا ہے، اگر اس نے نہیں چھوڑا تو اب کیا ہوگا؟ یہ ڈر بھی لگا رہتا ہے. تو آدمی تلاش کرتا ہے قابل اعتماد آدمی، معتبر آدمی جو چھوڑ دے وقت پر. خیر صاحب یہ طے پا گیا اور ایک ملازم سے بیگم صاحبہ کا نکاح پڑھوا دیا گیا. رات کو وہ بیگم صاحبہ کے کمرے میں ملازم گیا اور بیچارہ جا کر کونے میں ایک سائیڈ میں بیٹھ گیا، گھبرایا ہوا، ڈرا ہوا. اس خاتون نے بڑے حوصلے کے ساتھ کام کیا. اس نے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، اب تم میرے شوہر ہو، اب ملازم نہیں ہو، میرے شوہر ہو، اور صبح کو طلاق نہیں دینی ہے، تم صبح کو طلاق نہیں دینی. طے ہو گیا. صبح ہو گئی،
ملازم کو بلایا گیا، نواب صاحب کا حکم ہوا بھائی طلاق دے دو، اس نے منع کر دیا طلاق دے دو، اس نے منع کر دیا۔ اب اس پر ناراضگی، ڈانٹ پھٹکار کا سلسلہ شروع ہوا تو خاتون بیگم صاحبہ کمرے میں سے نکلی، کہا خاموش ہو جاؤ، آپ کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ میرا شوہر ہے، اور وہ جتنی جائیداد اور کوٹھی ووٹی تھی سب اس عورت کے نام میں تھی، کہ باہر نکل جاؤ یہاں سے، آپ تشریف لے جائیں، آج سے کوٹھی ان کی ہے، یہ آپ تشریف لے جائیں۔ ایسے واقعات بھی ہوئے۔ تو بھائی یہ چیزیں خوش ہونے کی نہیں ہیں اور نہ ہنسنے کی ہیں، یہ رونے کی چیزیں ہیں کہ آج ہمارا معاشرہ بعض غلط فیصلوں کی بنیاد پر یہاں تک پہنچ گیا، یا بعض فقہا کے ایسے فتاوی جو کتاب و سنت سے ٹکراتے ہوں اور ان کی ہدایت کے مطابق ہم انہیں نہ چھوڑیں اور کتاب و سنت کی تعلیمات کو چھوڑ دیں، اس کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ جتنے علماء اور ائمہ اسلام میں گزرے ہیں، ہر ایک کی تعلیم یہی ہے کہ کتاب و سنت سے اگر ہماری بات ٹکرا جائے چھوڑ دینا اس کو۔ اور یہ بات تو تسلیم شدہ ہے کہ خطا کا امکان ہر ایک سے ہے، خطا کا امکان ہر ایک سے ہے، مجھ سے بھی ہے، آپ سے بھی، علماء سے بھی ہے، فقہا سے بھی۔ خطا کا امکان ایک ذات سے نہیں، وہ کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ ان کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لی، ان کی عصمت اللہ نے اپنے ذمے لی، اور وہ بولتے ہیں تو وحی کے مطابق بولتے ہیں، اوپر سے پیغام آتا ہے تب بولتے ہیں، اور ان کے علاوہ کسی کو مقام حاصل نہیں۔ تو خطا سے پاک صرف ایک ذات، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی ہر ایک سے خطا ممکن ہے، اور یہ مسلمہ اصول ہے کہ خطا میں کسی کی پیروی نہیں کرنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی۔ تو کسی سے بھی خطا ممکن ہے، اور ہر ایک امام نے، فقیہ نے، عالم نے، محدث نے تسلیم کیا ہے اس بات، اور یہ ہدایت دی ہے امت کے افراد کو، اپنے شاگردوں کو، کہ ہماری کوئی بھی بات اگر کتاب و سنت سے ٹکرا جائے اسے چھوڑ دینا، اسے اختیار مت کرنا۔ اس لیے میرے بھائیوں، کوئی بھی مسئلہ ہو، ہمیں مسلکی تعصب سے اوپر اٹھ کر صرف اسلام کی سربلندی کے لیے اور کتاب و سنت کی سربلندی کے لیے آگے آنا چاہیے، اور کتاب و سنت کی تعلیمات ہی کو اختیار کرنا چاہیے۔ کتاب و سنت کو چھوڑ کر اگر ادھر ادھر ہم جاتے ہیں تو کیا یہ اللہ اور اس کے نبی کی توہین نہیں ہے؟ ہمیں بزرگوں کے ادب کا تو خیال ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے آداب کا خیال نہیں۔ پہلے ان کا ادب ہے، بعد میں دوسروں کا نمبر ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے آداب کا خیال رکھیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کا خیال رکھیں، بعد میں پھر والدین ہیں اور دوسرے لوگ ہیں۔ تو بات چل یہ رہی تھی کہ طلاق کا صحیح طریقہ افراد امت تک پہنچانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور وہ ایسا طریقہ ہے کہ جس میں کوئی اختلاف کسی کے نزدیک نہیں ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، نہ اس کا موقع ہے اور نہ اس کی ضرورت سمجھتا ہوں کہ میں ان کے بھی دلائل آپ کو سناؤں، ان کے بھی دلائل سناؤں، پھر ایک کو دوسرے پر ترجیح دوں اور یہاں ایک لمبی بحث میں کروں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دلائل ہماری نظر میں ہیں، دونوں فریق کے دلائل نظر میں ہیں، ساری چیزیں ہیں الحمدللہ۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اختلاف سے اوپر اٹھ کر ہمیں
جو اتحاد ہے جہاں تک مسائل میں، اس کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے. اور طلاق کے مسئلے میں اکثر مسائل میں اتحاد ہے، ان کو اپنے پیش نظر رکھیں. اور ہر فرد، ہر مکتب فکر کے آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حلقے میں طلاق احسن کا طریقہ لوگوں تک پہنچائے، اور اس بات پر تنبیہ کریں کہ دیکھو 3 مرتبہ بیک وقت اپنی زبان سے یہ لفظ مت نکالنا. اب کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں صاحب غصے میں نکل گیا. ارے پیار میں کون کہتا ہے؟ پیار میں کون بولتا ہے؟ غصہ ہو کر ہی تو سب ہوتا ہے یہ. اور طلاق کا مسئلہ اتنا نازک ہے کہ یہ مذاق میں بھی ہو جاتی ہے. کبھی آدمی یہ سمجھے کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، نہیں، مذاق میں بھی ہو جاتی ہے. ہاں، ایک صورت ہے کہ زبردستی کی طلاق نہیں ہوتی. اگر کوئی شخص کسی کی گردن پہ بندوق رکھ دے یا چاقو چھری گلے پہ رکھ دے اور کہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دو، نہیں دو گے تو گردن اڑا دوں گا، اب وہ اپنی جان بچانے کی خاطر بول دیتا ہے منہ سے، یہ طلاق نہیں ہوتی. طلاق مقرہ اس کو بولتے ہیں، یہ طلاق نہیں ہوتی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اسی طلاق کے سلسلے میں کوڑے لگائے تھے حاکم وقت میں، اور ان کو سزا دی تھی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو مدینہ منورہ کے امام تھے، محدث تھے، فقیہ تھے، امام دار الہجرہ جن کا لقب ہے، ان کو اسی خاطر رسوا کیا گیا تھا. لیکن انہوں نے اس سزا کو خوشی خوشی قبول کیا. حاکم وقت یہ چاہتا تھا کہ امام مالک اس فتوے پر مہر لگا دیں کہ زبردستی کی طلاق جائز ہے، اور یہ بادشاہوں کے لیے، رئیس لوگوں کے لیے، نوابوں کے لیے اس میں بڑا فائدہ اس میں تھا کہ جہاں جو عورت پسند آئی اس کے شوہر کو بلایا، دھمکی دی اور طلاق دلوا دی، اور پھر اس سے خود نکاح کر لیا. تو یہ اس میں بڑا فائدہ ان کو تھا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں، میں اس کو سائن نہیں کروں گا، میں سائن نہیں کروں گا. پورے مدینہ منورہ میں گدھے پہ بٹھا کر ان کو نکالا گیا. اللہ اکبر، اللہ کی بے پناہ رحمتیں ان پر ہوں. وہ اعلان کرتے تھے کہ لوگوں جان لو میں مالک بن انس ہوں. جو لوگ مجھ کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ہیں وہ جان لیں کہ میں مالک بن انس ہوں، اور میں کہتا ہوں زبردستی کی طلاق نہیں ہوتی. برابر یہ نعرہ لگاتے ہیں. ان کو ایسی سزائیں دی گئیں کہ ان کے دونوں کندھے اور یہ ہاتھ شل ہو گئے، کام کرنا بند کر دی. نماز پڑھتے تھے تو ہاتھ حرکت نہیں کرتے تھے. اسی لیے ان کے بعض شاگردوں نے ان کو نماز پڑھنے کی حالت میں دیکھا کہ وہ کھلے ہاتھ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں جان ہی نہیں. کسی کو لوگوں نے اختیار کر لیا کہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی جائے، جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی موطا میں ہاتھ باندھنے کی حدیث نقل کی ہے. نماز میں ہاتھ باندھنے کی جو حدیث ہے امام مالک اپنی کتاب میں لائے ہیں. اس کو موطا امام مالک میں جو روایت بخاری میں ہے وہی روایت موطا امام مالک میں بھی. تو بہرحال تو زبردستی کی طلاق نہیں ہوتی کہ وہ کسی کو دھمکا کر، ڈرا کر، جان سے مارنے کے لیے آمادہ ہو اور کہے بیوی کو طلاق دو، وہ ڈر کے مارے کہہ دے، یہ طلاق نہیں ہوتی، ایک بھی نہیں پڑتی. تو بہرحال طلاق کے یہ اس کے تعلق سے جو ضروری باتیں تھیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے مسلکی، گروہی تعصب سے آزاد کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.